اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، کتاب دی یعنی قرآن مجید. یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان والے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ان آیات میں تلاوت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت ہم کس طرح کریں. تو مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، دو کام لکھے ہیں کہ ہم تلاوت کریں تو تلاوت کرنے کا حق ادا کیسے ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام ہم یہ کریں کہ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو قرآن مجید جس کاموں سے ہمیں روکتا ہے تو ہم اس سے رک جائیں، اور جس کام کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لیں. یعنی جو احکام قرآن مجید کے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی احکام ہیں تو تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا. جیسے قرآن مجید کی ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. جس کام سے کا حکم دے رہا ہوتا ہے قرآن، اس کو وہ کام ہم نہیں کرتے، یا جس کام سے منع کر رہا ہوتا ہے اس سے ہم منع نہیں ہوتے، رکتے نہیں ہیں، تو اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ ایسے ہے جیسے بعض غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اپنے مطلب کے لیے، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں. یہودی عیسائی حضرات، یا اکثر کا جو اسکولوں میں یہ عیسائی ٹیچر ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے ذمہ اگر قرآن مجید کی یہ جو کتاب ہوتی ہے وہ دے دی جائے تو وہ قرآن مجید کو پڑھا تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ عمل خود نہیں کرتے. تو ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پہ ہم عمل نہ کریں. تو جس طرح صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم تلاوت کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا رہے گا. وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن جو ہے ان پہ لعنت کرتا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ اب وہ تلاوت کر رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تلاوت میں وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اقیموا الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرو. تلاوت میں تو یہ آیت پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اب وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. وآتوا الزکاۃ، ہم تلاوت تو اس آیت کی کرتے ہیں لیکن اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، صاحب نصاب ہے، ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالتے، تب قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. اسی طرح قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ رمضان شریف کے روزے ہمیں معلوم ہے فرض ہیں، ہم وہ آیت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں لیکن رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے. تو ایسی جو کوئی تلاوت کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس پہ لعنت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حرام کردہ کاموں کو حرام جانا جائے اور حلال کردہ کاموں کو حلال جانا جائے، تو قرآن مجید کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا ہوگا. دوسرا کام جو مفسرین نے لکھا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کس طرح ہوگا، کہ اس کو قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، ان کے تلفظ کا خیال کیا جائے. کہاں ہم نے لفظ کو موٹا کرنا ہے، کہاں ہم نے باریک کرنا ہے، مد کیسے کرنی ہوتی ہے، کھڑی زبر کیسے پڑھنی ہوتی ہے، کھڑی زیر الٹا پیش ہوتا ہے، اسی طرح غنّے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے. یعنی صحیح مخارج کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے لیکن قرآن مجید ان پہ لعنت کر رہا ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن مجید کے احکام ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لیں اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں.
ہم ریونڈ اجتماع میں گئے تھے تو وہاں ہمارے ایک دوست ملے ہمیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم سے ایک کلاس پیچھے تھے، تو وہ سال کی جماعت کے ساتھ چل رہے تھے، وہ پشاور میں تھے، تو وہ بتا رہے تھے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا مصروفیات ہے، کیا کرتے ہیں، تو میں نے بتایا صبح کی نماز ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، پھر دوسری ظہر کی نماز دوسری مسجد میں، اپنی مصروفیات بتائی۔ تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ درس کیسے دیتے ہیں، تو میں نے بتایا، تو اس نے مجھے کہا کہ پشاور میں ہم گئے ہیں تو اس میں جو مساجد ہیں وہاں جو درس دیتے ہیں ان کی ترتیب ہمیں بہت اچھی لگی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ، اگر ہمارے لائق ہوئی تو ہم بھی اس طرح درس دیں گے۔ اس نے کہا وہاں کے جو عالم ہوتے ہیں جب نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو سارے مقتدی قرآن لے کے آ جاتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں جو درس دیتا ہے عالم، پہلے وہ ان کو وہ جس ایک آیت ہوتی ہے یا 2 آیات ہوتی ہیں ان کا درس دیتا ہے، ان کو وہ پڑھاتا ہے نمازیوں کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب وہ نمازی پڑھتے ہیں وہ آیت، جن کو قرآن نہیں آتا، صحیح تلفظ نہیں ہے، تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ جب ان کو پڑھاتا ہے تو ان کے تلفظ صحیح ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہاں یہ ہے کہ جو حضرات صبح کو تلاوت نہیں کرتے، اس بہانے سے ان کی قرآن مجید کی صبح صبح تلاوت بھی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ہر کسی کا اپنا اپنا قرآن ہوتا ہے تو وہ خود نشانی لگا لیتے ہیں، آج ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے، جب پھر وہ عالم ان کو تفسیر پڑھاتا ہے وہ اس آیت پہ توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ پر اس وقت یہ کہ ہم ایسے بیٹھے رہے، اگر قرآن مجید کو اوپر دیکھ کے ہم دیکھیں گے کہ اب جو استاد جی ہیں وہ اس آیت کا ترجمہ کریں، تشریح کریں، دیکھنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے، اور قرآن مجید کی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے الفاظوں کی کہ اس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے اور اس کی کیا تشریح ہو رہی ہے۔ بہرحال تلاوت کا حق ادا اس وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس پہ کے جو احکام ہیں جس سے قرآن مجید ہمیں روک رہا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور جس کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کو ہم کریں، تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا پورا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔